بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پہ ظلم بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم اور معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پہ سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نبینا کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر جب فضا میں پھینکتے تھے تو وہ مٹی کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور آپ جب بھی کسی مردہ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ زندہ ہو کر اللہ کے حکم سے بولنا شروع کر دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی ڈر اس وقت کے بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے۔ لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی مان کر اپنا بادشاہ نہ بنا لیں، تو بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی عیسیٰ مسیح کو قتل کرنے کی سازشیں بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری قوم سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم محبت، پیار اور امن کے ساتھ زندگی گزار سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کے منصوبوں کے بیچ اٹھ کھڑے ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان اتنا پختہ نہیں تھا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے کچھ بادشاہوں اور عالموں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے اپنے آپ کو وقت کے بادشاہوں کے سامنے بیچ دیا تھا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے ہیں اور کشمنی نامی ایک جگہ پر رات گزارتے ہیں۔ رات کے وقت اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں جبریل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تمہیں زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلافات کا فیصلہ فرمائے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا۔ یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو انہوں نے جاسوس یہودا کو گرفتار کر لیا۔
کیونکہ اللہ نے اس کی شبیہ عیسیٰ مسیح جیسی بنا لی تھی۔ اور یوں اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو سولی پر چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن عیسیٰ کی کوئی خوبی تو اس میں نظر نہیں آ رہی۔ وہ لوگ بس اپنے وہم و گمان کی پیروی کر رہے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عیسیٰ مسیح کو ان لوگوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زمین میں بھیجے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح کی اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔